خبروں کی اہم سرخیاں۔ عالمی یوم ایڈز، سندھ میں صورتحال تشویشناک۔ وفاقی وزارت صحت نے ہیٹڈ ای سگریٹ پر پابندی کے باوجود پاکستان میں منظوری دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کورونا کے وار جاری، 39 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت سندھ میں بائیو میٹرک کے عمل کا آغاز۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کا حکم نامہ جاری، پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ میدان میں۔ جعلی ادویہ کی بھرمار، پنجاب ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا کامیاب چھاپا، جعلی فیکٹری پکڑ لی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں MBBS اور BDS میں داخلوں کا آغاز ہو گیا۔ سول ہسپتال کراچی میں مستقل اکاؤنٹنٹ کے بغیر اربوں کے اخراجات جاری، CT اسکین مشین کمپنی کو ادائیگی کے باوجود فعال نہ ہو سکی۔ حکومت سندھ کے سرکاری ملازم اور نجی نرسنگ اسکولوں کی چین چلانے والے کی جانب سے بنی گالہ میں 11 کروڑ روپے کے فارم ہاؤس خریدنے کا انکشاف۔ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ آج یکم دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم ایڈز منایا گیا۔ ممتاز طبی ماہرین کے مطابق ایڈز پاکستان میں خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، جس سے اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ دنیا بھر میں ہر 2 منٹ میں ایک شخص HIV ایڈز سے متاثر اور ہر منٹ میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ UN ایڈز کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں پاکستان میں HIV سے 2,10,000 لوگ متاثر تھے، جن میں مردوں کی تعداد 1,70,000، خواتین 41,000 اور بچوں کی تعداد 4,600 تھی۔ جبکہ سندھ میں لاڑکانہ رتو ڈیروں میں HIV کی وبا نے شدید خدشات کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں ایڈز سے مرنے والوں کی تعداد 100 سے 9,600 تک جا پہنچی ہے۔ لاڑکانہ میں ایڈز کی وبائی صورتحال کے ذمہ دار ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو سابق سیکرٹری صحت ہیں۔ ورٹیکل پروجیکٹ کے خاتمے سے سندھ میں TB اور ایڈز میں اضافہ ہوا۔ ایڈز کے موجودہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشاد کاظمی کارکردگی کے لحاظ سے ناکام ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزارت صحت نے دنیا کے کئی ممالک سمیت بھارت میں ہیٹڈ ای سگریٹ پر پابندی کے باوجود نشے کی پہلی سیڑھی ہیٹڈ ٹوباکو پروڈکٹ کو قانونی طور پر منظور کرنے کے لیے اس کی سمری CCCL کے ایجنڈے میں بھجوا دی ہے، اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی غیر معمولی دلچسپی کے باعث اس SRO کو جاری کرنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر سمری تیار کر کے اسے کیبنٹ ایجنڈے میں لانے کے لیے سمری لاء ڈویژن سے منظوری کے لیے بھجوا کر اسے کیبنٹ کے ایجنڈے میں شامل کروا دیا گیا ہے۔ صحت دشمن اس منصوبے کے پیچھے سگریٹ ساز ادارے فلپ مورس مافیا ہے، جس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کو مبینہ طور پر بھاری نذرانے کے عوض وفاقی وزارت صحت سے SRO جاری کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وفاقی وزارت صحت کے فرض شناس افسران کی جانب سے وفاقی وزیر کو بتایا گیا یہ اختیار صرف وفاقی کابینہ کا ہے، لہذا قانون کی منظوری کے بعد مبینہ کمیشن کی حتمی ادائیگی کی وصولی کے لیے ہنگامی بنیاد پر اسے کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کروایا گیا ہے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ ملک میں امتناع تمباکو نوشی کے قانون پر متعلقہ اداروں کی جانب سے عمل درآمد نہ ہونے پر پہلے ہی کینسر اور TB کے مریضوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو PDM کی موجودہ وفاقی حکومت عوام کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے بجائے صحت عامہ پر خود کش حملہ کرنے جا رہی ہے۔ قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 7,221 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 39 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کورونا وائرس سے کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 29 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں اب تک کورونا مثبت کیسز کی شرح 67% ہے۔ محکمہ صحت سندھ کو بائیو میٹرک نظام سے دوبارہ منسلک کرنے کا آغاز باقاعدہ کراچی ڈویژن سے کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی جانب سے ماتحت اداروں کو جاری کیے گئے حکم نامے کا عکس بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ضمن میں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ مذکورہ نظام انہی اداروں میں جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے حکم نامے میں درج ہیں، سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو کے دور میں اس مد میں بجٹ نہ ہونے کے باعث یہ نظام فعال کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا پہلے سے تنصیب شدہ یہ نظام کیا اب غیر فعال ہو چکا ہے؟ اور بجٹ نہ ہونے کے باوجود اس نظام کی تنصیب کے لیے کس مد سے کس کانٹریکٹرز کو ادائیگی کی گئی تھی؟ اور مجموعی طور پر اس جدید نظام پر مجموعی طور پر اخراجات ہونے کے باوجود گھوسٹ ملازمین کی حاضری 100% ہو گئی۔
تاخیر سے آنے اور جلدی چلے جانے والے اور بائیو میٹرک کے بعد حاضری لگا کر قریبی نجی اداروں میں سرکاری ڈیوٹی کے اوقات کار میں پرائیویٹ کام کرنے والے ملازمین کے خلاف سول سرونٹس ایکٹ کے مطابق محکمہ صحت نے کیا تعدیبی کارروائی کی، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ جبکہ محکمہ صحت کے ریکارڈ کے مطابق جن پر تحقیقات کے نتیجے میں وہ سنگین الزامات میں ملوث پائے گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ لہٰذا وزارت صحت سندھ آخری عہد میں اس چاند ماری سے صوبے کے غریب مریضوں کے لیے کیا کر سکے گی، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مشترکہ چھاپے میں جعلی ادویہ کی فیکٹری پشاور کے رہائشی علاقے میں پکڑ لی گئی۔ فیکٹری کے مالک سمیت 2 افراد گرفتار۔ مشینری، گتے کے کارٹن، لیبل اور بے ہوشی میں استعمال ہونے والی دوا آئزوفلورین ہیلوتھین کی ہزاروں خالی بوتلیں برآمد، جو زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں کے جمعداروں سے خرید کر اسے دوبارہ ریفل کیا جاتا تھا، اور یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ جعلی ادویات کی مارکیٹ راول پنڈی تھا۔ کارروائی ایک گرفتار ملزم سے تفتیش کے باعث سراغ مل سکا، جبکہ کامیاب چھاپے میں پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک، سیکریٹری صحت پنجاب ڈاکٹر ارشاد، چیف ڈرگ کنٹرولر اظہر جمال سلیمی اور خیبر پختونخوا کے وزیر صحت، سیکریٹری صحت کی دلچسپی پر ڈرگ کنٹرولر ملک ارشد ایوان، گجر خان مری اور ٹیکسلا کے ڈرگ انسپیکٹرز ملک ارشد ایوان، عدنان اسلم، احمد علی خٹک، ڈاکٹر حیدر سمیت KPK کی پولیس کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ فیکٹری پر چھاپے کی تفصیلات ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ جہاں پر ہم نے پہلے جو ریڈ کیا تھا اس کے ساتھ ایک اور گودام ہے۔ بیسکلی یہ گھر کے ساتھ انہوں نے خالی جگہ لی تھی، اغوان نیشنل تھے یہ، تو انہوں نے یہاں پر سارا یہ میں آپ کو پہلے دکھاؤں کہ یہ بیسکلی خالی بوتلیں یہ ساری کی ساری اس میں بھری ہوئی ہیں۔ یہ جیسے میں آپ کو دکھاؤں، یہ انہوں نے اکٹھی کی ہوئی مختلف جگہوں سے، اور اس کو یہ ریفل کرتے تھے اپنی ہی جگہ پہ دھو کے اس کو ریفل کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں، یہاں پر اس کو ریفل کرتے تھے، یہ اس گندے پانی میں اس کو ریفل کرتے تھے، دھوتے تھے، اور پھر خالی بوتلوں کے بعد یہ اسٹیکر لگاتے تھے۔ تو یہ میں جیسے آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، یہ سارا کا سارا گودام اب یہ دیکھیں، یہ بھی یہاں پر کافی مقدار میں خالی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہیں پہ اس کو یہ جیسے میں آپ کو دکھاؤں کہ خالی بوتلیں مختلف جگہوں سے یہ لے کے کباڑ سے آگے پیچھے سے خرید کے لے کے ان کو یہاں پر یہ ریفل کرتے تھے اور انسانیت کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب یہ جو ساری یہ بھی گودام بھرا ہوا ہے، یہ سارا گودام یہ دیکھیں، یہ ساری جگہوں پہ اب یہ ہائیوسین کمپاؤنڈ ہے، یہ بھی یہاں پر بن رہا تھا۔ یہ وینس فارما ملتان کا انہوں نے شو کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزوں کا انہوں نے چیزوں کی یہاں پر مختلف یہ دیکھیں، یہاں پر ریسٹین کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ اینستھیزیا میں یوز ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ڈرگس ہے، اور کافی لوگوں کی آماد بھی اس میں پریویسلی ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کو جو یہاں پر یہ بیسکلی فل کرتے تھے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جمعرات 1 دسمبر سے MBBS BDS میں داخلوں کا عمل شروع ہو گیا۔ صوبہ سندھ میں قائم پروونشل کمیٹی کے چیئرمین اور ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں داخلوں کا عمل 1 دسمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں تمام تفصیلات ویب سائٹس اور اخبارات کے ذریعے فراہم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے بعض حلقوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہوں کی تردید کر دی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا صوبائی تدریسی ہسپتال ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول ہسپتال کراچی محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی عدم توجہی سے بغیر مستقل اکاؤنٹ آفیسر کے چل رہا ہے، جبکہ اس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے، اور اسی طرح سے میڈی کیوب نامی فرم نے 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کر کے 5 ماہ گزرنے کے باوجود MRI اور CT اسکین مشین کو فعال نہیں کیا ہے، جبکہ 1 ماہ میں مشینوں کو فعال کرنے کی کمپنی نے تحریری یقین دہانی کرائی تھی۔ لوکل گورنمنٹ سندھ کے ملازم اور کراچی میں 2 نجی نرسنگ اسکولوں سمیت لاہور، حسن عبدال، شانگلہ میں نجی نرسنگ اسکولوں کی چین چلانے والی شخصیت کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے بنی گالہ میں 11 کروڑ روپے کا فارم ہاؤس بھی خرید لیا ہے۔ واضح رہے مذکورہ شخصیت پاکستان نرسنگ کونسل کی موجودہ خاتون صدر کو ہٹوانے کے لیے خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق، فرید اللہ شاہ و دیگر کی مالی سرپرستی کے علاوہ وفاقی وزیر صحت سے بھی رابطے میں بتائے جاتے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مرکزی رہنما اخلاق احمد خان سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر وفد ان سے تعزیت کر رہا ہے۔ خبروں کا وقت ختم ہوا، خدا حافظ۔